جہاں چارپائی ہو وہاں کسی فرنیچر کی ضرورت نہ، گنجائش نہ تک۔ مباحثے اور مناظرے کے لیے چارپائی سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ بحث و تکرار کے لیے اس سے بہتر طرز نشست ممکن نہیں، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ فریقین کو ایک دوسرے کی صورت نظر نہ آئے تو کبھی آپے سے باہر نہیں ہوتے۔ یہ سوال کہ ایک چارپائی پر بیک وقت کتنے آدمی بیٹھ سکتے ہیں، تو گزارش ہے کہ چارپائی کی موجودگی میں ہم نے کبھی کسی کو کھڑا نہیں دیکھا۔ اردو میں چارپائی کی جتنی قسمیں ہیں اس کی مثال کسی اور ترقی یافتہ زبان میں شاید ہی مل سکیں۔ کھاٹ، کھٹا، کھٹیا، کھٹولا، اڑن کھٹولا، کھٹولی، کھٹ، چھپر کھٹ، کھرا، کھری، جھلنگا، پلنگ، پلنگڑی، ماچ، ماچی، ماچا، چرپائی، نواری، مسہری، منجی۔ ہمارے ہاں ایک اوسط درجے کے آدمی کی 2/3 زندگی چارپائی پر گزرتی ہے اور بقیہ اس کی آرزو میں۔ جس زمانے میں وزن کرنے کی مشین ایجاد نہیں ہوئی تھی تو شائستہ عورتیں چوڑیوں کے تنگ ہونے اور مرد چارپائی کے بان کے دباؤ سے دوسرے کے وزن کا تخمینہ کیا کرتے تھے۔ بعض چارپائیاں اس قدر چغل خور ہوتی ہیں کہ ذرا کروٹ بدلیں تو دوسری چارپائی والا کلمہ پڑھتا ہوا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اگر پاؤں بھی سکیڑیں تو کتے اتنے زور سے بھونکتے ہیں کہ چوکیدار تک جاگ اٹھتے ہیں۔ انگلستان کا موسم اگر اتنا ذلیل نہ ہوتا اور انگریزوں نے بر وقت چارپائی ایجاد کر لی ہوتی تو نہ صرف یہ کہ وہ موجودہ فرنیچر کی کھکیڑ سے بچ جاتے، بلکہ پھر آرام دہ چارپائی چھوڑ کر کالونیز بنانے کی خاطر گھر سے باہر نکلنے کو بھی ان کا دل نہ کرتا۔ یورپین فرنیچر صرف بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ہم کسی ایسی چیز پر بیٹھتے ہی نہیں جس پر لیٹ نہ سکیں۔ مثال میں دری، گدیلے، قالین، جاذب، چاندنی، چارپائی، کوچہ یار اور پہلوئے دلدار کو پیش کیا جا سکتا ہے۔